تو اس کو یوں کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری درخواست اس مجمع سے یہی ہے کہ اپنی تدبیروں سے نکل کر ہم اب دوستوں بزرگوں اپنی ترتیبیں بناویں کام کو مقصد بنانے کے لیے. کام کو مقصد بنانا، یہ سارا عملہ ہمارا کام کو مقصد بنا لے. جو کوئی بھی کام کسی کا مقصد بن جاتا ہے اس کے لیے تمام عذر ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہتا. دکاندار کے لیے دکاندار کے لیے دکان کے جتنے تقاضے ہیں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. نہ بیماری عذر ہے، نہ کوئی کام عذر ہے، نہ کوئی چیز عذر نہیں. آندھی طوفان کوئی عذر نہیں ہے کہ ہر حال میں دوا جا رہا ہے، کھیت والا کھیت کی طرف اور دکان والا دکان کی طرف. تو سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی مقصد مل جاتا ہے. جب کسی بھی چیز کو مقصد بنا لیا جاتا ہے تو صحابہ نے اس کو مقصد بنایا کہ صحابہ کے لیے کام مقصد تھا تو سارے عذر ختم ہو گئے. کہ اتنے عذر ختم ہوئے کہ ادھر لگنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو کام مقصد ہے. تو جب کام مقصد بنے گا تو دوستوں بزرگوں اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا کہ اس کے ہر تقاضے پر لپے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس درجے کرنا ہے، کام کو مقصد بنا کے کرنا ہے. کہ اس سے فارغ ہو کے دیکھ لیں گے سلوٹوں میں. صحابہ نے اس کو مقصد بنایا تو مقصد بنا کے کیا جائے تو بات آگے بڑھے گی، تو بات چلے گی. عموم میں جو ہے بات جائے گی کہ امت کا عموم بھی کام سے واقف ہوگا پھر. اور ہر جگہ جہاں بھی ہم جس طرح بھی اپنے جان مال کو لگائیں دوستوں امت کو کام سمجھانے کی ضرورت ہے. کام سمجھاؤ. جب جو جہاں تقاضا آ جائے لبیک، اور جہاں بھی تقاضے پہ جائے کام سمجھائے. جب نظام الدین سے کہا جا رہا ہے کہ کام سمجھاؤ کہ کیا چاہتے ہیں ہر بندے امت سے، کیا چاہا جا رہا ہے، کہ کام چاہا جا رہا ہے، کس کام پر آگے اس کو اس ذمہ داری کو سمجھے، اس ذمہ داری کا احساس ہو جیسا میری ذمہ داری یہ ہے. تو یہ ہے دوستو کہ کام کو اس درجے کرنے کا ظاہر کرو کہ انشاءاللہ کام کو مقصد بنا کے کریں. یہ کام ملا ہے، ذمہ داری ملی ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہے، اسی کے لیے آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور اس کو مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. کہ اللہ تعالیٰ جب صحابہ کی طرز پر آئیں گے، صحابہ کی ترتیب پر آئیں گے، وہ کچھ اللہ سب کچھ دکھائے گا جو صحابہ نے دیکھا ہے. کہ مددیں، نصرتیں، غیبی نظام سے حرکت میں آنا، مدد اور نصرتوں کا آنا. ہم نے رات بھی عرض کیا تھا کہ سارا نظام مسخر ہو جائے گا. سارا نظام مسخر ہوگا. سارا نظام آپ کی خدمت میں لگے گا. کیونکہ سب سے بڑے داعی اللہ ہیں اور اپنے کام کے لیے نبی کو بھیجتے ہیں، اور اسی کام کے لیے امت بھیجی گئی ہے. تم اللہ کے کام میں لگو گے جو اصل اللہ کا کام ہے، تو سارے نظام جو اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ تابعدار ہوگا. تابعداری میں لگے گا، خدمت میں لگے گا. یہ کام کرنے والے خدمت کرو، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں. یہ سارے نظام خدمت میں لگ جائے. بارش کا نظام کیا، ہوا کا نظام کیا، پانی کا نظام کیا، سورج چاند ستارے، سارا نظام خدمت میں لگے گا. یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرو. یہ ہے مسخر ہونا. جب کام پر آ جائیں گے تو کام کی خدمت سارا نظام لگ جائے گا، مسخر ہو جائے گا سارا نظام. ساتھ چلتا ہوا نظر آئے گا نظام. یہ دعا، قبولیت، نماز کے ذریعے سے مسائل، یہ سارا صحابہ کے ساتھ یہ ہوا. تو صحابہ کے کام کی وجہ سے ہوا. اور صحابہ وہ کام کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت. کہ ان کام کو مقصد بنا کے کیا اور ان اعمال پر جان مال کھپائی. تو سارا نظام مسخر ہو گیا، سب ڈھیر ہو گیا. 30-32 سال کے اندر ہزاروں سال کا کما کمایا ان کی قدموں میں ڈھیر ہو گیا.
مسجد نبی سیدھی سادی ہے، وہاں جو ہے ڈھیر لگ گئے، دھیرے جو ہے 30-32 سال لگے، بس ہزاروں سال کما ان کی ٹھوکرو، لیکن اس کے لیے نہیں کرنا، حکم سمجھ کے کرنا، یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، اس کا بوجھ اٹھانا ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ پورے عالم میں جب تک ایک بھی نماز سے دور، کلمے سے دور، دین سے دور، اعمال سے دور، اور ایک بھی مسجد نبوی کے طرز سے دور، کہ ہمیں چین اور قرار نہیں آئے گا، ہمارا کام باقی ہے، ابھی ہماری ذمہ داری باقی ہے، ورنہ سارا دیکھ لو کیسا حال ہے چاروں طرف، اور کتنے فیصد احساس ہے، رونے کی اور غم کی بات تو یہ ہے کہ کہاں یہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کا اتنا احساس ہو اور اتنا ہم پر بوجھ ہو کہ جب تک یہ سارا ماحول نہ بدل جائے، جب تک یہ سارے نمازوں پہ نہ آ جائیں اور دین پہ نہ، اس لیے دوستوں مقصد یہ بتایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین اور دعوت کے اعتبار سے چھوڑا ہے، یہ امت وہاں آ جائے، یہ ہے میرا تمہارا کام اور ذمہ داری، یہ امت کو وہاں لانا ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، یہ ہے ذمہ داری۔ ابھی کتنی باقی ہے ہم اس پر غور کر لیں، یہ ذمہ داری ہے، کام ہے جو میرے تمہارے سپرد ہے، کہ صحابہ اس کو لے کے نکلے تھے اور اللہ پہ پھیل گئے، 3 بر اعظم ہے پورا ان کا جو ہے جو نقشہ لے کر گئے تھے، جو محنت لے کے گئے تھے، 3 بر اعظم اس سے آباد ہوئے، حق پھیل گیا، یہ ہے کہ جیسا غم درد ہوگا، فکر ہوگی، اخلاص ہوگا، محنت ہوگی، جان مال کھپا، جتنی بڑی قربانی، جتنا بڑا مجاہدہ ہوگا، اتنی بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، بقول حضرت کے جہاں سے گزریں گے وہیں دین کے ٹھکانے بنتے چلے جائیں گے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے جب پھریں گے اس درد و غم کے ساتھ اور بالکل جان مال کو کھپا کر اور لگا کر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر، یہاں اب بڑے کی بات آئی ان کے ذریعے سے، اور سے خاصا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کریں گے اللہ لیکن ایسوں پہ رکھ کے کریں گے کیونکہ ان کو بھی انعام دینا ہے، یہ کرنے والے تو وہی ہیں، ان کو انعام دینا ہے ان کے کرنے کا، تو ان پر رکھ کے کریں گے، چلو یہ تمہارے حصے میں، جو ملک کے علاقے پلٹا کھا گئے، عباس راجستانوں کے 10 بیٹے 10 ملکوں میں خبر کہ چلو یہ ملک ان کے حصے میں، یہ ملک ان کے حصے میں، ان پہ رکھ کے کریں گے کہ کرنے کا انعام دینا ہے، یہ دوستوں تو کام کو مقصد بنانا ہے، یہ کام مقصد ہے اور کرنا اس طرح ہے کہ جیسے صحابہ نے کیا ہے، کہ کیسے کیا کہ مقصد بنا کے کیا، کہ سارے عذر ختم ہو گئے، ختم، کوئی عذر نہیں ہے کسی تقاضے کے لیے، چھوٹا یا بڑا، اور کیسا عذر وہ تو نکل گئے اور وہی زندگی کی شام ہو گئی، بڑا حصہ، تو اس کے اندر ارادہ کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ سارا مجمع ارادہ کرتا ہے نا اس کے کہ کم سے کم درجے میں 6 مہینے لگائیں گے، 4 مہینے جماعتیں بنا کے جائیں گے اور 2 مہینے انشاءاللہ نظام الدین لگائیں گے تاکہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ، یہی ہوا مکے میں بھی، یہی ہوا مدینے میں بھی، حالانکہ کام جب شروع ہوا تو دار ارقم میں شروع ہوا، لیکن اعمال کی تاثیر ایسی ہے کہ کون سے اعمال، کہ اعمال نبوت، اعمال دعوت، اعمال ہدایت کے نام کچھ بھی دے دو کہہ لو، لیکن کام اعمال وہی ہیں، کہ اعمال نبوت اس لیے کہ ان اعمال کو لے کے جب کھڑے ہوئے تو لوگوں کو ہدایت ملی، اس لیے اعمال نبوت کہتے ہیں، اعمال دعوت اس لیے کہ ان اعمال کو لے کر آپ نے دعوت دینا شروع کی، اور یہی اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں اور اعمال تربیت ہیں، اعمال طہارت ہیں، کہ مکہ جیسی جو ہے سخت زمین پر اور سخت مخالفت کے ماحول ہونے کے باوجود دار ارقم میں اعمال شروع ہو گئے، یہ والے اعمال، تو فوراً لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی، یہ ان اعمال کی تاثیر ہے، جو کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو ان اعمال میں لگے گا اس کو ہدایت ملے گی، جہاں ان اعمال میں لگا جائے گا، جہاں جس ماحول میں یہ اعمال کیے جائیں گے اس ماحول میں ہدایت آئے گی، تمام سختیوں کے باوجود
جو مکے کے اندر حالات تھے کہ لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے تمام سختی کے باوجود. اور پھر جب مطالبہ لے کر کے آئے مدینے والے، حالے خود آپ جانا چاہتے تھے لیکن مطالبہ لے کر کے آئے مدینے والے کہ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجیے، ابھی آپ کے آنے کے حالات نہیں ہیں، ہمارے یہاں بہت حالات خراب ہیں، آپس کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، ابھی آپ کسی کو بھیج دیجیے. تو پھر آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا. بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں، اور یہ اعمال دعوت اصل ہیں. ان اعمال دعوت کا یقین اور بصیرت جیسی ہوگی ہمارے دلوں کے اندر، ان اعمال سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں گے اور ان اعمال سے پوری امت میں حرکت آئے گی. تو میں رات بھی عرض کر چکا، یہ فرماتے تھے اس امت کے جملہ مسائل کا حل ہے ان اعمال کے اندر. یہ یقین ہو دل کی گہرائی میں ہر کام کرنے والے کا تو بات چلے گی، ورنہ یہ خود ہم اپنی ذات سے بھی ان اعمال پہ نہیں چل سکیں گے اگر یہ بصیرت نہیں ہوگی. آگے پیچھے کبھی رشت ہوا نہیں ہوا ہو گیا تو بہت اچھا، رہ گیا تو کوئی بات نہیں، آپ آئندہ کر لیں گے. اور آج ملاقات ہوئی نہ ہوئی، تعلیم میں بیٹھے نہ بیٹھے، کہ نہیں یہ چلتا رہے گا. کہ جتنی بصیرت ہوگی، یقین ہوگا ان اعمال پر، اتنا ان اعمال پہ جمیں گے، ہمارے قدم جمیں گے، اوروں کے بھی قدم جمائیں گے، ورنہ آگے پیچھے ہوتا رہے گا. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال شروع کرے دائرہ کرنے تو ہدایت آنا شروع ہو گئی، تینوں طبقوں میں آ گئی. اور پھر آپ نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا تو انہوں نے وہاں جا کر کسی ٹھکانے کو نہیں تلاش کیا، بلکہ درخت کے نیچے فوراً اعمال شروع کر دیے. تو اصل اعمال ہیں، اصل کام ہے. اصل کیا ہے؟ کام. کہ کام شروع کر دو، کام کے شروع ہوتے ہی کام کی برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کام کی برکات ہیں، انتظام، وہ ساری چیزیں، ساری شکلیں، سارے ٹھکانے، وہ تو سب اس کی برکات ہیں. اس کے نتیجے میں ہوگا وہ، اور اس میں تمہیں بھی نہیں کچھ کرنا، وہ وہاں والے کر لیں گے. اس لیے انتظام لگنے کی چیز نہیں ہے. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کو جمانے کی ضرورت ہے. کام کو جمایا جائے، کام کو کیا جائے. تو کام جتنا ہوگا قربانیوں کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں نتیجے میں آئیں گی، کام کے نتیجے میں آئیں گی، کام کے تابع ہیں. اب تھوڑا سا اللہ معاف کرے، ذرا جو ہمارا انتظام ہے وہ ذرا اوپر آتا جا رہا ہے، غالب ہوتا جا رہا ہے. تو کام ہے اصل. تو آپ نے جا کر وہاں درخت کے نیچے اعمال شروع کر دیا کہ اعمال شروع کرو، سب ہو جائے گا. یہ کوئی ٹھکانے کوئی بات نہیں، یہ درخت کے نیچے شروع کر دیا. ایک سال کے نیچے درخت کے نیچے اعمال کیا، سارے مدینے کا ماحول بدل گیا. اکثر قبیلے ہدایت پر آ گئے، ہدایت کا ماحول بن. کیسے؟ یہ نبی تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے، سارا مدینہ پلٹ گیا، سارا مدینہ خیر پر آ گیا، حق پر آ گیا. ہاں یہ نبی نہیں ہے لیکن اعمال نبوت ہیں. ایک صحابی لے کر گئے ان اعمال کو تو ان اعمال سے سارا ماحول بدل گیا. تو قیامت تک ہے یہ بات سمجھنے کی. ہمارے بنجر علاقے، ہماری بنجر بستیاں، ہمارے کمزور علاقے، ہمارے دین اور دعوت کے اعتبار سے کمزور بستیاں، ان میں جا کر کے بس ایک ہی فکر ہو، جانے والی جماعتوں کی بھی، مقامی لوگوں کی بھی، اور دوسری شکلوں میں جب جاتے ہیں، یہ علاقے کو دیکھنے جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، پرانے ذمہ دار جا رہے ہیں، ان سب کے ذہن میں صرف ایک بات ہو کہ یہاں کام شروع ہو جائے. کام کس طرح شروع ہو؟ اعمال دعوت کس طرح شروع ہو؟ یا اعمال دعوت یہاں شروع ہوں گے جب اعمال دعوت کے کرنے والے یہاں پیدا کرو گے. کہ یہ بھی کام نہیں ہے کہ یہاں آئے، کام کیا اور کچھ دن اور آگے بڑھ گئے، نہ، یہ بھی ثابت نہیں، کر کے نہیں آگے بڑھنا، کام کو چھوڑ کے آگے بڑھنا. ذرا سمجھنا، بہت توجہ سننے کی بات. ایک ہے کام کو کر کے آگے بڑھ جانا، یا وہ جماعتیں ہوں چاہے ہمارے مقامی لوگ کہیں. ایک ہے کام کو کر کے آگے بڑھ جانا، ایک ہے کام کو چھوڑ کے آگے بڑھنا. دونوں فرق ہے. یہ چند دن یہاں کام کیا اور جماعت آگے بڑھ گئی،
یہ ساتھی آگے بڑھ گئے کہ نہیں یہ کام نہیں، کام کو کر کے نہیں آگے بڑھنا، کام کو چھوڑ کے آگے بڑھو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم